بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے، وہ بادشاہوں کا شہنشاہ، جس کو چاہے تخت اقتدار پر بٹھا دے اور جسے چاہے تخت ادار پہ لٹکا دے، ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی جرأت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدیٰ، رسول خدا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثناء کے بعد گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے نماز کی اہمیت، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ اور اس سے متعلقہ مسائل پر کچھ گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کریں لیکن ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ نہ آئے۔ اپنی طرف سے تو ہم پوری عبادت کر کے جائیں لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ پتہ چلے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو طریقہ سکھایا اور جو باتیں آپ نے سکھائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی اور صحابہ کرام سے یہ سلسلہ چلتا آج 14 صدیاں، 14.5 صدیاں تقریباً گزر جانے کے بعد ہم تک وہ پہنچا ہے۔ چونکہ اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی دین کے احکامات میں سے نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، رکعت کتنی ہے، سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، قیام کتنا ہے، قومہ کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، جلسہ کیسے ہے، جلسہ استراحت کیسے ہے، تشہد کیسے ہے، سلام کیسے ہے، بعد السلام اذکار کیسے ہیں، مقتدی کی نماز کیسی ہے، امام کی نماز کیسی ہے، فرد کی نماز کیسی ہے، جماعت کی نماز کیسی ہے، یہ ساری باتیں اور ان سے متعلقہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں۔ ہم گفتگو کا سلسلہ چلاتے گزشتہ خطبہ ہم نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز کے مسائل کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے کی تھیں اور آپ نے سماعت فرمائی تھی۔
میں نے عرض کیا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ بندہ شرعی عذر کرتا ہو، اور شرعی عذر یہ بندہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، زید کو، عمر کو، بکر کو، کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ نماز اللہ نے قبول کرنی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا حکم سمجھ کے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھتے ہوئے، کرسی پر بیٹھتے ہوئے، آپ کرسی پہ کیوں بیٹھتے ہیں، کیا مجبوری ہے، کیا نظام ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، دوسرے کسی کو نہیں پتہ۔ اسی لیے میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ میں کبھی کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کیا کرتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے بارے میں سوچوں یہ بندہ صحیح ہے اور جان کی کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ بندہ عمدن کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، یہ ساری باتیں الحمدللہ اس سے بہت آگے کی یہ باتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت وسعت دی ہے، بہت جو ہے وہ دیا، بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ بتانا جو ہے یہ ہمارا فرائض میں سے ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، آپ کو مسئلے کی حقیقت بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کہیں بہتر ہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ آپ اندازہ کریں اس دور میں جب یہ کارپیٹ نہیں تھے، جب یہ قالین نہیں تھے، جب یہ فرش نہیں تھے، جب یہ ٹائلیں نہیں تھی، کچی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی۔ آپ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کا کبھی تصور کیا کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز کے لیے گھر سے کیسے تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر گھسٹ رہی تھی، آپ ایسے زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے کہ پاؤں کے نشان زمین پر پڑ رہے تھے۔ آپ کس حالت میں بھی آئے ہیں، اور آپ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں جانب آپ بیٹھے اور دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ نے جناب صدیق کو جماعت کروائی، جناب صدیق نے آگے امت کو جماعت کروائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ آپ زمین پر بیٹھتے تھے، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے اور آپ مجبور ہیں کرسی پر بیٹھنے سے، تو پھر اس کے آداب کا علم ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جو میں اشارہ کیا تھا کہ کرسی پر اتنا آپ نے بیٹھنا ہے جتنی آپ کی مجبوری ہے۔ آپ سجدہ صحیح کر سکتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدہ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ قیام صحیح کر سکتے ہیں لیکن آپ قیام بھی آپ کرسی پر بیٹھ کے کرتے ہیں تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مجبوری ہے وہاں آپ کو اجازت ہے، جہاں مجبوری نہیں ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اتنا کا کام آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ نماز کرسی میں بیٹھنا اور پھر سجدے میں، بالخصوص سجدے کی حالت میں جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے کرسی میں بیٹھنے والے احباب، بزرگ اور دوست ساتھی وہ اپنے ہاتھوں کو آگے نکال لیتے ہیں، زمین پہ لٹکا لیتے ہیں، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز صحیح نہیں رہتی، کیونکہ وہ طریقہ غلط ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، آپ رکوع میں جتنا جھکتے ہیں سجدے کی حالت میں اس سے زیادہ جھک جائیں اور بس، باقی آپ کے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ گھٹنوں سے آگے لٹکا کے نماز پڑھنے سے یہ نماز نہیں ہوتی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ حد الامکان، میں پھر دوہراؤں، حد الامکان کوشش کریں کہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے زمین پر بیٹھیں۔ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنے سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، دوسرے سنت پر عمل ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر نے یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ دوسرا میں نے گزشتہ جو بھی اشارہ کیا تھا خطبے میں
کہ کرسی پر بیٹھنا ہے تو صفوں کے درمیان میں کرسی نہ لگائیں، بالکل کونے پہ انتہا پہ جا کے لگائیں یا آخری صفوں میں جا کے لگائیں جہاں پر رکاوٹ نہ ہو باقی نمازیوں کی۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، یعنی جماعت سے بعض مساجد میں ستون بنا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں بھی سب ڈال دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ میں سب ٹوٹ جاتی ہے ایک ستون سے۔ ستون جو شرعی عذر ہے، ایک خاص چھت کو کھڑا کرنے کا ایک بہانہ ہے اور وہ اس کے لیے ایک عذر ہے، اس کے ساتھ تو سب ٹوٹ جاتی ہے، کرسی کے ساتھ سب نہیں ٹوٹتی، باقی ساری سب خراب ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ باز نہیں آتے۔ ہمارا جو ہے نا وہ یہی وتیرہ اور طریقہ بنا ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ اب چند ایسے اعمال ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں بندہ کھڑا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ چند اعمال ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی سے گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر گفتگو کر لیا کرتے تھے، ہمیں آگے بندہ پوچھتا بھائی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو ہم نماز میں اشارہ کر دیتے یا بتا دیتے تھے 2 ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہیں، جو بعد میں آتا یا ہم کر دیتے تھے۔ پھر آیت اتری وقوموا للہ قانتین کہ اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ شادی کہتے ہیں وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا، ہم نے کلام نہیں کر سکتے ہم۔ اب یہ نماز کے دوران کلام کرنا یا اشارہ کرنا یا بعض کلام اشارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اشارے کے ساتھ کلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندے کو نماز کے دوران چھینک آ گئی نا کسی نے تو اس نے زور سے کہا الحمدللہ، تو یہ کلام ہے۔ نماز کے دوران چھینک آنے پر الحمدللہ بھی نہیں کہنا، اور اسی طرح الحمدللہ کہہ کر جو جواب ہے اس کا یرحمک اللہ کہنا مصنون عمل ہے۔ ہر سیکھنے والے کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ سننے والے کو کہنا چاہیے، لیکن اگر نماز کے دوران آپ یرحمک اللہ کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ یرحمک اللہ کہنا بھی یہ کلام ہے اور کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نماز میں کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، یہ انفرادی طور پہ باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے السلام علیکم کہا تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اگر آپ جواب دیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا اور کلام سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، نماز کے دوران کوئی بندہ آگے سلام کرے تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ ہاتھ باندھ کیسے کھڑے ہیں تو آپ اس طرح کر کے اتنا سا کر کے جواب دے سکتے ہیں، یہ اشارہ ہلکا سا آپ کر سکتے ہیں، اس سے جواب، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا اور آپ کا طریقہ یہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قیام کی حالت میں آپ تو دائیں ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ ہاتھ اوپر ہوتا ہے، دائیں ہاتھ سے اشارہ کر دیں، باقی نماز میں آپ بائیں ہاتھ کا اشارہ کر دیں اس طرح کر کے تو یہ سلام کا جواب ہو جائے گا، لیکن کلام نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، وعلیکم السلام نہیں کہنا۔ اس کے بعد 3 کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ کان یقول، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الضاحک فی الصلاۃ والملتفت والمفقر اصابعہ بمنزلۃ واحدہ۔ فرمایا 3 کام کرنے والا ایک جیسے ہی تینوں کام ہے، 3 کام آپ نے منع فرمائے ہیں نماز کی حالت میں۔ الضاحک فی الصلاۃ، کہا لگا کے ہنسنا، نماز میں زور سے ہنس پڑنا، نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں، بچے آپ کو پتہ ہے عموماً یہ کچھ شرارتیں کرتے ہیں تو نماز میں ہنسی آ جاتی ہے اور پھر وہ کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ نماز میں ہنسنے سے آپ نے منع فرمایا۔
والملتفت، اور دائیں بائیں دیکھنے سے بھی آپ نے نماز ٹوٹ جانے کا، میں یہ بھی ایک جیسے ہی کام ہے، جو دائیں بائیں نماز آج ادھر ماننی ہے توجہ ادھر ہے، آنکھ اوپر ہے نیچے ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، قوم کو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نماز کی حالت میں۔ ان کو چاہیے کہ اس سے باہر آ جائیں، یا ان کی آنکھیں ضائع کر دی جائیں گی، اچک لی جائیں گی ان کی آنکھیں، جو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ حالانکہ آسمان اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کا نشان ہے بہت بڑا، نماز کو دیکھنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب کبھی اٹھتے تھے نا اپنے گھر میں سوئے ہوئے، تو آپ کی نظر آسمان میں پڑتی تو سورۃ آل عمران کی آخری آیت، آخری رکوع آپ پڑھا کرتے تھے آسمان کو دیکھ کے۔ آسمان کو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اور اللہ کی نشانی سمجھ کے دیکھا جائے تو آسمان کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن نماز کی حالت میں آسمان کو دیکھیں گے تو آنکھیں اچک لیے جانے کی دھمکی دی گئی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ہمارا آسمان کو اوپر بھی دیکھنا، دائیں بائیں والملتفت، دائیں بائیں دیکھنے والا یہ بھی ایک جیسا ہی عمل کرتا ہے۔ اور تیسرا کام جو ہے والمفقر اصابعہ، اپنی انگلیوں کو چٹکھانا، انگلیوں میں ایسے ڈال لینا، انگلیوں کو پٹاخے نہیں ڈالنا، انگلیوں کو موڑنا، یہ سارے کام نماز کی اس میں سے ممنوعات میں سے ہیں، نماز توڑ دینے والے اعمال ہیں، جو نماز کی حالت میں بندہ کہیں کھڑے ہو کے جو لوگوں پٹاخے نکالنے لگ جاتے ہیں، بالخصوص رکوع کے بعد کھڑے ہو کے، کہیں اس میں کھڑے ہو کے اپنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کے ایسے کر کے اپنی تھکاوٹ اتار لیتے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ وضو کے ساتھ میں اللہ سے کہا تھا اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے وضو نہیں کیا، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے وضو نہیں کیا، اور اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ کے ساتھ وضو کا آغاز نہیں کیا۔ نماز نہیں ہوتی وضو کے بغیر۔ اور وضو کے بارے میں بھی بڑی خاص بات ہے، میں نے آپ کو آگے بھی ذکر آ رہا ہے لیکن پہلے بھی عرض کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے وضو کو تسلیم نہیں کیا جس نے وضو کے بعد بھی اس کی ٹخنے ننگے نہیں تھے، اس کا کپڑا ٹخنوں پہ تھا، فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ وضو کر کے اور نماز پڑھو، حالانکہ اس نے پیارے پیغمبر کے سامنے وضو کیا اور نماز پڑھی تھی۔ آپ نے اس کو بھیج دیا، 2 مرتبہ ایسا ہوا، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے سامنے تو وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور آپ کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ فرمایا اس لیے کسی کی تربیت کے لیے، کسی کو توجہ دلوانے کے لیے یہ استاد 2-3 مرتبہ کرتا تھا یہ کام، ابھی سے یوں ہے یہ کر کے آؤ، ابھی سے یوں ہے یہ کر کے آؤ، ابھی پھر جا کے کر کے آؤ، یہ توجہ دلوانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جب وضو کیا تو اس کے ٹخنے ننگے نہیں تھے، اس کے اوپر کپڑا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو بھیجا۔ آپ نے وضو تسلیم نہیں کیا، وہ وضو جس کے بعد بھی آپ کے ٹخنے ننگے نہ ہوں، ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہوں، وضو نہیں ہوتا۔ جس کا وضو نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء له، پیغمبر کے ارشاد ہے اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہے لیکن وضو ہوتا نہیں ہے، سمجھتا ہے نا، گمان ہو جاتا ہے وضو ہے اور وہ آگے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ساری نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ یار وہ میرا وضو ٹوٹا تھا، میرا وضو صحیح نہیں ہے، وضو نہیں تھا میرا، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب وہ یہ دلیل یہ نہیں بن سکتی کہ تم نے نماز کو پڑھ لی ہے، اللہ مہربان ہے قبول کرنے والا ہے لہذا میری نماز ہو گئی ہے۔ اگر وضو کا بعد میں پتہ چلا کہ وضو نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی پڑھی ہوئی نماز دوبارہ دہرانی ہوگی، اللہ کے ہاں نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر حالت جنابت لاحق ہے اس صورت میں بھی چاہے آپ نے وضو بھی کیا ہوا ہو، آپ نے غسل کرنا ہے، غسل فرض ہے آپ نے غسل کرنا ہے، چاہے آپ وضو کر کے آ جائیں لیکن آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، غسل کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے وضو کر کے مصلی امامت پہ آ کے کھڑے ہو گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اچانک یاد آیا کہ میں نے غسل کرنا ہے، مجھ پر غسل فرض ہے،
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تم یہاں رکو میں ابھی آیا. آپ دوبارہ اپنے گھر کے غسل فرمایا, پلٹ کے واپس آئے مسلح پہ. صحابی کہتے ہیں کہ داڑھی میں سے بالوں میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ تیزی کے ساتھ غسل کر کے واپس آئے اور آپ نے پھر آگے جماعت کر رہے. نوجوانوں کو بالخصوص اس پر توجہ رکھنی چاہیے, غور کرنا چاہیے. اگر ایسی صورت بن جائے تو اس صورت میں بھی یعنی نماز نہیں ہوتی. غسل لازم ہے تو غسل کر کے, وضو ٹوٹا ہوا ہے تو وضو کر کے, وضو نماز کے درمیان ٹوٹ جائے تو تب بھی پلٹ جائیں, وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ ایسے معاملات ہیں جن سے نماز, جن کو مکروہات نماز کہا جاتا ہے, جو نماز میں ناپسندیدہ ہے. کبھی بھی کہا جاتا ہے نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے لیکن نامکمل اور ناقص نماز ہوتی ہے. مکروہات نماز ان کو کہتے ہیں. ان میں ایک تو وہی میں نے آسمان کی طرف دیکھنا. آپ نے جو حدیث آپ کی بیان میں نے کیا پہلے بھی آپ بیان فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس پہ بھی یہی آپ نے فرمایا کہ لوگ باہر آ جائیں ورنہ ان کی نظریں وہ چلی جائیں گی. وہاں پہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز نہیں ہوتی. آسمان کی طرف دیکھنا ایک معیوب عمل ہے, اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نماز میں توجہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے اور تشہد کی حالت میں آنکھیں شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے. جو حرکت کرتی ہوئی انگلی ہے اس پر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دو کاموں سے منع کیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا فی الصلاۃ وان یغطی الرجل نہا عن الصدر فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاه. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز کی حالت میں صدر کرنے سے اور اپنا منہ ڈھانپنے سے. ان یغطی الرجل فاه, اپنا منہ ڈھانپنے سے آپ نے منع فرمایا. بالعموم سردیوں میں یہ پیش آتا ہے. نماز کی حالت میں منہ کو ڈھانپنا اور اس کے اوپر کپڑا لپیٹے رکھنا اور اتارنا نہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اور دوسرا آپ نے صدر سے منع کیا ہے کہ صدر کیا ہے. صدر کی علماء تفسیر نے تین حالتیں بیان کی ہیں. صدر کیا ہوتا ہے, تین تعریفیں اس کی کی ہیں. پہلی یہ کہ اپنے سر کے اوپر رومال رکھنا یا چادر رکھنا اور اس کو لپیٹنا نہ بلکہ لٹکا دینا. جیسے عرب کے آپ دیکھتے ہیں وہاں جو رومال رکھتے ہیں نا وہ تھوڑا سا انہوں نے لپیٹا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ایک سر پہ رومال رکھنا, ایک اپنے کندھے پر چادر یا رومال ایسی رکھنا جس کو لٹکا دینا, لٹکا ہوا ہو, یہ صدر ہوتا ہے. اور تیسرا معنی صدر کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ چادر اپنے اوپر اتنی زور سے لپیٹ دینا کہ آپ کے ہاتھ اس میں بند جائیں گے. رب الجلال ایک مصنون عمل ہے. رکوع جاتے ہوئے, رکوع جو اٹھتے ہوئے, تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے, پہلی رکعت کے آغاز میں تو ہاتھ اتنے بندے ہوئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ باہر نہیں نکلتے. تو یہ صدر ہے. ان تینوں چیزوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. گلے میں رومال لٹکا کے اس کو لٹکا دینا یہ صدر ہے. سر کے اوپر رومال لینا, اس کو لٹکا دینا یہ صدر ہے. اس کو لپیٹنا نہ, اس کو بل نہ دینا یہ صدر ہے. اس کو لٹکانے سے منع کیا. یا چادر اپنے اوپر ایسی لپیٹ لینا کہ جس چادر سے ہاتھ بند جائے, ہاتھ باہر نہ نکلے. اس صورت میں بھی آپ نے اس سے بھی نماز کی حالت میں منع فرمایا ہے. تیسری بات ہے اسبال الازار. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں مکروہات نماز میں ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا, اپنا تہ بند, اپنی پینٹ. بعض دوست پینٹیں پہنتے ہیں نا تو وہ بہت لمبی ہوتی ہیں تو اس میں یہ وہ پھر فولڈ کرتے ہیں اس کو. نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنا منع ہے. کپڑا فولڈ نہیں کیا جا سکتا. ایسی صورت میں کپڑا اتنا چھوٹا رکھنا چاہیے, اتنا سلوانا چاہیے کہ آپ کو کپڑا فولڈ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. آپ ٹخنوں کے اوپر جو گھما لیتے ہیں تھوڑا سا یہ پیش نہ آئے, بلکہ آپ کے ٹخنے ویسے ہی ننگے رہیں. یہ اتنا اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. میں پہلے اس کر چکا ہوں کہ اس سے وضو نہیں ہوتا. جب اللہ کے رسول کا فرمان ہے وضو نہیں ہوتا, آپ نے دوبارہ وضو کروایا, وضو قبول نہیں کیا آپ نے, تو جب وضو نہیں ہوا تو ظاہر ہے نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں نہ بندہ اپنی کمر پہ ایسے ہاتھ کی طرح سہارا لیتا ہے، ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پہ ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں کا یہ کام ہے، پھر ایک لگانا کمر کے ساتھ سے ایک لگانا، کمر پہ ہاتھ ایسے پسلی پہ اپنی اس پہ ہاتھ رکھ لینا، ایسے کر کے آپ نے اس سے منع فرمایا ہوا یہودیوں کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد نماز کی حالت میں سجدے میں جاتے ہوئے یا رکوع تشہد میں بیٹھے ہوئے کنکر پڑے ہوتے تھے اس وقت، آج کل تو الحمدللہ مسجد میں صفائی بڑی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت کنکر سے کھیلنا، کنکر کو پکڑ کر سائڈ پہ کرنا، بار بار اس کو ہلانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں اذا قام، آپ نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو پتھروں سے نہ کھیلے، کنکروں سے نہ کھیلے، کیونکہ تمہارے نماز کے دوران اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور تمہیں اس رحمت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پاس بیٹھ کے کنکروں کو ہلانا اور چھیڑنا اور یہ کرنا، یہ اجازت اس کی نہیں ہے۔ 12 مئی کا صبح خطبے کے دوران، بالخصوص خطبہ جمعہ کے دوران بھی اس طرح حرکت دینا، فرمایا ایک تنکا اٹھا کے درمیان اس کو توڑنا، یہ بھی لغو ہے، لغو کام ہے، یہ تنکا اٹھا کے توڑ دینا، اس لغو کام کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی سے آ کے سلام نہیں لے سکتے خطبہ کے دوران، خاموشی کے ساتھ آئیں، جہاں جگہ میرے وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کسی سے سلام دیں گے، حال چال پوچھیں گے، نماز بہت بڑا عمل ہے، سلام دینا بہت بڑا عمل ہے، لیکن آپ سلام دیں گے تو آپ لغو کام کریں گے، خطبے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں خطبہ سننا قابل قبول نہیں ہوگا، اتنی توجہ کے ساتھ یہ خطبہ سننے کا حکم ہے۔ ایک اور بات ہے، کھانا لگا ہوا ہو، بھوک محسوس ہو رہی ہو اور اقامت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو ایسی صورت میں قربان دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اتنی وسعت ہے، فرمایا جماعت جاتی ہے تو جائے، تمہاری جماعت کا اجر ضائع نہیں ہوگا، تم کھانا کھا کے پہلے، بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا موجود ہو، سامنے پڑا ہوا ہو، ایسی صورت میں نماز چھوڑ دیں، پہلے کھانا کھائیں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کتنی خوبصورت یہ تعلیم ہے، کس قدر زبردست انداز ہے یہ بات سمجھانے کا، کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، کھانا تیار بھی ہے، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، تو آپ اگر آپ نماز کے لیے آئیں گے نا تو آپ کی توجہ پیچھے رہے گی کھانے کی طرف، بھوک لگی ہوگی کھانے پہ جو ہے نا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بڑی بھوک لگی ہوتی ہے مطلب، اور مطلب وہ سمجھتے بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں نا، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بے انتہا بھوک لگتی ہے ان کو، تو ایسی صورت میں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ تم کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد تم جا کے نماز پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا دیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک سنت پر عمل کیا۔ اسی طرح اگر پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہو، جماعت کھڑی ہو، ہونے والی ہو، تو نماز میں شامل ہونے کا حکم نہیں ہے، تو بندہ ایسا آئے کرے گا اور مکروہات نماز میں شمار ہوگا، کیونکہ اس کی توجہ جو ہے نا، وہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے وضو کیا ہوا ہوتا ہے، اب جماعت ادھر سے کھڑی ہو جاتی ہے، ان کو پیشاب وغیرہ آیا ہوتا ہے، خیال حاجت کے لیے انہوں نے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے پتہ ہے کہ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، سلام پھیرتے دوڑتے ہیں واش روم کی طرف، یہ قطعی غیر شرعی اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ آپ کو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے، پھر اس کے بعد نماز میں آ کے شامل ہونا ہے، کیونکہ نماز کا جو تقاضا ہے نا، وہ نماز کا تقاضا ہے خضوع کا، توجہ کا، انابت کا، اللہ کی طرف رجوع کا۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے، مکانے پر زور پڑا ہوا ہے، آپ نے میں 4 رکعتیں پڑھ کے خدا نہ خواستہ اگر وہیں پہ نکل گیا تو، یا کوئی آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ کتنا خوبصورت قصہ ہے کہ ایک آدمی آیا، مسجد میں نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مسجد میں، صحابہ کرام موجود ہیں، وہ بیٹھ کے گزار کرنے لگا، صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، اس کو رک دوڑے اس کی طرف، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا، بیٹھ دو آرام سے، اس کو پیشاب کرنے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ قربان کو کتنے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت تھی۔ اس نے پیشاب کیا، فارغ ہوا، آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، پاس بٹھا کے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجدوں میں جو ہے نا وہ یہ پیشاب وغیرہ نہیں کیا کرتے۔ صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا پانی کی ایک بالٹی لاؤ، ڈول لاؤ اور اس پیشاب کے اوپر بہا لو۔ آپ نے اس کو یہ سمجھایا، صحابہ کرام کو یہ سمجھایا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بندہ پیشاب کر رہا ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ روکو گے تو وہ بیمار ہو جائے گا، اس کے جسمانی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ پیشاب آیا تو اس کو کر دینا چاہیے۔ لیکن اسی لیے حکم ہوا ہے کہ جب آپ کو پیشاب آیا ہوا ہو تو نماز میں شریک نہ ہو۔ آپ کو قضاء حاجت کے لیے واش روم یوز کرنا ہو، جانا ہو، تو آپ واش روم جائیں گے، زیادہ ضروری ہے جماعت کے ساتھ شریک ہونے سے۔ آپ کی نیت چونکہ خالص ہے، نیت آپ جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کیا ہے، اللہ کے مدد سے نیت پہ آپ کو اجر انشاءاللہ العزیز مل جائے گا، آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن نماز کے لیے آتے ہوئے بالکل ذہنی یکسوئی، نہ بھوک لگی ہو، نہ قضاء حاجت کی ضرورت ہو، اور نہ کوئی ایسی ان کو معاملہ ہو، تسلی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نیند آئی ہوئی ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کیا پتا ہے بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے یا اپنے نفس کو کے لیے بددعا کر رہا ہے۔ نیند ہے نا، پتہ نہیں ہے، نیند میں کچھ بھی بندہ بول سکتا ہے، نیند میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے بندہ۔ تو نیند آئی ہوئی ہو تو نماز کے لیے نہیں آنا چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن اس کا الٹا مطلب بھی نہیں لینا چاہیے، جیسے ہم عموماً کہہ دیتے ہیں یہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں نیند بڑی آئی تھی، تو نیند میں تو نماز نہیں ہوتی تھی بھائی۔ فجر کی آپ سوئے کب ہیں، رات 2 بجے تو سویا، فجر کے وقت تو نیند آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے نا، آپ جو طب نبوی ہے اس پر بھی غور کر لیں۔ آپ دیکھیے آپ کی تعلیم ہے شام کا کھانا مغرب کے بعد کھاؤ، مغرب کے بعد کھانا کھاؤ، پھر آپ مسجد میں جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہی سو جاؤ۔ مہمان آیا ہو تو اس کی تکریم آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو مطالعہ تھوڑا بہت آپ کرنا چاہیں تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ تو میری کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یا پھر میاں بیوی کے تعلقات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم رات کو جاگیں۔ یہ 3 باتیں پیارے پیغمبر نے ساتھ ہوئی۔ اب ہم دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، 10 بجے دکان سے آتے ہیں، 11 بجے دکان سے آتے ہیں، ہماری راتیں جاگتی ہیں، ہمارے دن سوتے ہیں۔ یہ مصیبت ہے ہماری، بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ یورپ جن کی ہم تقریر کرتے ہیں نا ہر کام میں، آپ ان پہ غور کر کے دیکھ لیں، وہ بھی رات کو 6 سورج غروب ہونے کے آگے پیچھے اپنی دکانیں مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ فطرت کا طریقہ ہے۔ کاروبار کا وقت سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ کاروبار آتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر آئیں، بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے پاس بیٹھیں، عزیزوں رشتے داروں کے پاس جائیں، مہمان بن کے جائیں، مہمانوں کو بلائیں، رات کو جلدی سو جائیں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھیں نماز کے لیے۔ ہم نے اس کو بہانہ بنایا ہوا، رات 2 بجے تک ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ رات 2 بجے تک جو ہے نا وہ کسی اور ہی کام لگے رہتے ہیں، اور وہ ان کو بڑا جو ہے نا وہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ آج کل نا وہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، آج کل وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے واٹس ایپ نامی ایک ایپ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی جو معلومات ہیں اس کو شیئر کریں گے فیس بک کے ساتھ، فلاں کے ساتھ۔ بڑا قوم کو وقت پڑا ہوا ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے سب کو کہ یہ ہماری ذاتی معلومات شیئر کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بڑا لوگ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے،
میری معلومات کرنے سے میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات کی ہی نہیں وہاں پہ. ہم تو حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، یا ذاتی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو ضرورت کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں. ڈر ان کو ہونا چاہیے جو یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، جن کا کام ہے وہ انہوں نے اس کو غلط یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، ان کو فکر ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے یہ تو واٹس ایپ کرنا کہاں تک آپ کی معلومات پہنچا دے گا. لیکن قرآن کی ہدایت ہے یوم تبلی السرائر، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہارے سارے راز کھول دیے جائیں گے، تمہارے سارے راز کھول دیے جائیں گے. اس وقت کیا کریں گے؟ یہاں تو پھر کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ 7 ارب کی آبادی میں 1.5-2 ارب بندہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتا ہے، 3 ارب کرتا ہوگا، باقی نہیں کرتے. وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ سامنے ہوں گے، ان کے سامنے راز کھول دیا جائے گا. جو تنہائیوں میں کرتے ہو، جو سوشل میڈیا میں کرتے ہو، جو یوم تبلی السرائر، اس وقت کیا کرو گے؟ اس دن کیا کرو گے؟ بہرحال اس پہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک پورا خطبہ جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا اس کے اوپر. تو عرض کر رہا ہوں کہ نیند کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نیند کو تو شرعی ہے، جان بوجھ کر نہیں. نماز کا وقت اور مجھے نیند پڑی ہے میں سونے لگا ہوں. جب ہوتا ہے تو پھر بندہ کھیلتا رہتا ہے، موبائل سے کھیلتا رہتا ہے، گیم کھیلتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، رسالے ڈائجسٹ سارا کچھ پڑھتا ہے. نماز کا وقت ہے تو مجھے نیند آئی ہے میں سونے لگا ہوں. جو میں نیند میں نماز نہیں ہوتی ہے میں ٹائم پہ پڑھ لوں. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگ، اور اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وما يخدعون الا انفسهم، اگر تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ نیند آ رہی ہو زیادہ تو نماز نہ پڑھیں. اسی طرح ہاتھوں میں انگلیاں جوڑ لینا، ایسے پیوست کر لینا، ایسے انگلیاں ہاتھوں میں ڈال لینا نماز کی حالت میں، یہ بھی بہت غلط اور برا عمل ہے. آپ کبھی نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز جنازہ کسی کھلی جگہ پہ ہوتی ہے یا پارک میں نماز عید پڑھنے جاتے ہیں، ایسی صورت میں جوتا پہن کے نماز ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ مسئلہ اس پر کوئی کام نہیں کھڑے ہونے چاہیے موڑیوں کے آگے جوتا پہن کے نماز ہو. آپ کا جوتا پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے. آپ کو ایک حدیث میں آتا ہے جوتے پہ غور کر لیا کرو، اگر جوتے پہ کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو زمین پہ رگڑ کے آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جوتے کی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ جوتا پہن کے مسجد میں آ جائے، باہر کیچڑ ہو بارش کا اور اندر کارپیٹ پہ کھڑا ہو کے میں اس سنت کا عمل کرنا چاہتا ہوں. ایسی طرح یہ نہیں ہے کسی کھلی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ایسی رکاوٹ آ گئی جوتا پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کھلے پارے میں جب جنازہ پڑھنے لگتے ہیں نا تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے جوتے اتار کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. تو جوتے اتار کے ایسی صورت میں قربان لوگ پہلے پیغمبر نے یہ بھی سبق دیا ہے، ایسی صورت میں جوتے اتارنے کی ضرورت پیش آئے تو 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے بائیں جانب رکھیں، دائیں جانب نہیں جوتا رکھنا. نماز کی حالت میں بائیں جانب جوتا رکھیں، اور اگر بائیں جانب بھی کوئی ساتھی کھڑا ہے تو بھائی کو ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں، دونوں پاؤں کے درمیان میں اتار کے رکھیں. یہ طریقہ کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں نماز کے اندر ان کی اجازت ہے، ہلکی پھلکی وہ بندہ کر سکتا ہے، ان کو مباحات کہتے ہیں. نماز کے اندر ایسا مثلا بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو آپ اٹھا کے نماز پڑھتے تھے. اس میں آتا ہے گود اٹھائے رکھتے قیام کی حالت میں، سجدے میں جاتے تو زمین پہ بٹھا دیتے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر گود میں اٹھا دیتے. یہ نماز کی حالت میں بچے کو گود میں اٹھانا جائز ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز کی حالت میں اگر رونا آ جائے تو رونا بھی جائز بھی ہے اور مصنون عمل بھی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے حدیث میں آتا ہے آپ کے پیٹ اور آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی جیسے چولہے پہ پڑی ہوئی ہنڈیا کھول رہی ہونا، تو ایسی آواز نکلتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی زبان، ایسی آواز نکلتی. نماز میں رونا جائز ہے، نماز میں کھنکھارنا جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا تھا نا تو آپ کو پتا ہے نا حضرت علی داماد بھی تھے اور چچا بھائی بھی تھے.
کہتے میں جب آپ کے گھر آتا تو میں عموماً ایک مرتبہ دن کو آتا ایک مرتبہ رات کو آتا، تو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے نا تو آپ مجھے کھنکار کے متوجہ کر دیتے، آپ متوجہ کر دیتے کہ میں ادھر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اتنی سی حرکت اور توجہ کرنا یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، جائز ہے۔ نماز کی حالت میں اگر وسوسے آئیں بہت زیادہ، ایسے ابھی آگے ذکر کیا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان جو ہے نا وہ آگے مجھے تنگ کرتا ہے اور مجھے وسوسے ڈالتا ہے، بلا دیتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، اور اس کو بگانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں تم 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور ہلکا سا بائیں طرف تھوڑا سا چیرا کر کے نا اس طرح تو آج ہی نا اللہ یہ کر دو۔ اس حقیقت سے جب میں نے یہ کام کیا تو میری نماز میں توجہ برقرار رہ گئی، قائم ہو گئی، پھر وہ مشکل مجھے جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی۔ ہلکا سا دعا کرنا، تھوکنا یہ جائز ہے۔ سانپ کے بچوں کو مارا جا سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتل الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب، سانپ اور بچھو کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر مارنے کا حکم دیا، باقاعدہ کہ مار دیا جائے۔ سلام کا ہاتھ سے جواب دینا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جائز ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کوئی 1-2 قدم آگے پیچھے دائیں بائیں بندہ ہو سکتا ہے۔ 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرا بعد میں آیا، اس نے جماعت میں شریک ہونا ہے تو اس میں مقتدی کے کندھے پہ وہ ہاتھ رکھے گا، اس کو پیچھے کر لے گا، مقتدی 2-4 قدم پیچھے ہو کے پچھلے صف میں چلا جائے گا۔ یہ اس طرح کی حرکت نماز کے اندر جائز ہے، منع نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں کسی کو ہاتھ لگانا یا روکنا، اور آگے سے گزرنے لگا تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دینا، یہ بھی جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں گھر میں لیٹی ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، رات کا اندھیرا ہوتا تھا، چراغ ہوتے نہیں تھے، تو آپ جب سجدے میں جاتے نا تو آپ میری ٹانگ کو اپنا ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں اکٹھی کر لیتی، آپ سجدہ کرتے، آپ جب سجدے سے اٹھتے تو میں ٹانگیں دوبارہ پھیلا لیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ یہ جو ہے نا وہ طریقہ ہے نماز کا، اس میں یعنی کسی کو ہاتھ لگانا ہلکا پھلکا جائز ہے۔ کوئی بچہ نمازی کے کندھے پہ چڑھ جائے یا کمر پہ چڑھ جائے یہ بھی جائز ہے۔ حضرت حسنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ آ کے آپ کی کمر پہ سواری کیا کرتے تھے جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تو کوئی حرج نہیں۔ نماز کے دوران اگر جوتا پہنا ہوا اتارنے کی ضرورت کوئی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اتارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، جوتا پہنا ہوا تھا، سارے صحابہ نے بھی جوتا پہنا تھا، اچانک آپ نے اپنا جوتا اتار کے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کر دیا، صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ نے نماز کے بعد سلام کے بعد پوچھا پھر تم نے کیوں جوتے اتارے؟ اللہ کے پیغمبر آپ نے اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا۔ فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے کے تلوے میں نیچے نا باہر سے آتے ہوئے کچھ ایسی کوئی تکلیف دے چیز، کوئی کہہ دیں کوئی کوڑا ٹائپ کوئی چیز لگ گئی ہے تو آپ اس کو آپ اتار دیں، تو میں نے اس کو اتار دیا، میں نے اس وجہ سے اتارا تھا۔ تو جوتا اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو جوتا اتارنا منع نہیں ہے۔ جماعی آ جائے نماز کی حالت میں تو اس کو اول تو ہاتھ ان کو روکنا چاہیے، لیکن اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو دایاں ہاتھ ہو کر رکھ کے اس کو روکیں، یہ بھی جماعی روکنے کی ایک صورت ہے۔ اگر آپ قیام کے علاوہ کسی حالت میں ہیں تو بایاں ہاتھ الٹا کر کے اپنے منہ پہ رکھ کے جماعی کو روکنے کی کوشش کریں۔ امام بھول جائے تو سبحان اللہ کہیں، یہ جائز ہے اتنا سا بولنا سبحان اللہ کہنا، اور عورتوں کے لیے سبحان اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنا دایاں ہاتھ اب بائیں ہاتھ کے الٹی سمت میں مارے، ایسے یہ آواز آتی ہے، امام کو پتا چل جائے کہ عورت کو بولنا جائز نہیں ہے، عورت ہاتھ کا اشارہ کرے گی، یہ اس کے لیے ہاتھ کا اتنا سا اشارہ جائز ہے۔ امام کو لقمہ دیا جا سکتا ہے، نماز کی حالت میں موبائل بند کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بیچارے بڑے سادہ ہوتے ہیں، موبائل انہوں نے لے لیا ہوتا ہے، اب نماز کے دوران بیل بجنے لگتی ہے نا تو بجتی ہی جاتی ہے، بجتی ہی جاتی ہے، بجتی ہی جاتی ہے، اور وہ بیچارے نا پریشان ہوتے ہیں، سارے نمازی بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے لیے رخصت ہے، وہ اپنا موبائل نکالیں اور اس کو بند کر لیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ ہلکی پھلکی خارش ہو جائے تو ہلکی پھلکی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خارش ہو تو نماز میں کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا، کبھی سر پہ کیا کبھی ٹانگوں پہ کیا کبھی کندھے پہ کیا، کبھی یہی حرکتیں کرتا ہے، پھر کیا فائدہ نماز کا؟ ہاں تو تھوڑے بہت کو معاملہ ایسا ہو
تو اس میں اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن پر کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی جنت سے پناہ کا معاملہ ہوتا ہے، جنت کا سوال ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کی حالت میں جب آپ تلاوت کرتے تو جہاں اللہ کی رحمت کا سوال آتا ہے وہاں آپ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے۔ جہاں اللہ سے، جیسے ہم عموماً نماز جمعہ میں جو دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں نا، تو ان علینا حسابہم آخری الفاظ ہیں، تو یہاں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان کہتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کی آیات میں اس طرح کے الفاظ پڑھنا یہ جائز ہے۔ ہاں کبھی ایسا مجھے بڑا اہم مسئلہ ہے، کبھی امام بیمار ہو جائے، یہ امام کے ساتھ کیسی کیفیت ہو، تو امام بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اور مقتدی سارے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے، کوئی منع نہیں ہے۔ امام کی عزت اور قدر اتنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ امام میں تقریر ہے تو پیچھے سے چودھری صاحب کہیں وہ بول رہے تو پیچھے ہو جائے میں پڑھا رہنا۔ کئی چودھریوں کو بہت شوق ہوتا ہے نماز پڑھانے کا، امام کے ہوتے ہوئے فٹافٹ وہ کہتے ہیں ہم آگے ہو گئے۔ امام کو تکلیف ہے تو امام آگے بیٹھ کے نماز پڑھائے گا، پیچھے سارے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز سکھائی، ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ ممبر کا معاملہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کس عورت نے کس چیز سے ممبر بنایا، کس غلام نے بنایا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے ممبر کا کھڑے ہوئے، آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا، پیچھے لوگوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے نماز سکھانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے نماز سکھائی۔ اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے کیونکہ ممبر پہ سجدہ ہو نہیں سکتا تھا تو آپ چند قدم پیچھے ہٹتے، الٹے پاؤں، یعنی کہ منہ قبلے کی طرف ہی ہوتا تو پیچھے کو آپ ہٹتے، سجدہ آپ نے کیا، پھر آپ دوبارہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے سجدہ کرنے کے بعد، اور باقی نماز میں قیام کیا، رکوع کیا، قوما کیا، سجدے میں آپ جا کے اتر جاتے تھے۔ حضرات کی نماز کے چند ایسے مسائل تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبوب بھی ہیں اور محمود بھی ہیں، اور معیوب جو کام تھے نماز کن سے ہوتی ہے، کن سے ٹوٹتی ہے، کن سے رکتی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ نماز کے مسائل کے حوالے سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ نماز کے مسائل میرا خیال ہے کہ میں نے الحمدللہ 4-5 خطبہ جمعہ میں سارے ہی بیان کر دیے، مزید کو رہ گیا ہے تو بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، مصنون نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے۔